أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل مولا امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایک مل کے ساتھ صلوات بھیج دیں. محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات على محمد وعلى محمد. خدائے رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام عزاداروں کی عزاداری گری اور ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے رب العزت کوئی غم عطا نہ فرما سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اے پروردگار اس غم کو مزید بڑھا ہمارے دلوں میں. زیارت ابا عبداللہ الحسین عطا فرما. کچھ مومنین نے امتحانات کے لیے جو بچوں کے ہوتے ہیں دعا کی گزارش کی ہے. اے رب العزت امتحانات میں جو بچے ہیں اسکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں انہیں بہترین انداز سے کامیابی عطا فرما. اس فرش پہ جو جو اس وقت قضادار بیٹھا ہے کوئی خاص حاجت کو سوچ رہا ہے باب الحوائج مولا موسی کاظم علیہ السلام کے صدقے میں حاجت کو پورا فرما. امام جواد کے صدقے میں رزق میں وسعت عطا فرما. امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرما. امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں مشہد مقدس کی زیارت عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے سچے اعوان و نصار و شیعہ و محبین میں قرار فرما. یہاں سے وہاں تک مل کر ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر حسینی اور حیدری صلوات بھیجیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو شجرہ طیبہ کے موضوع پر ہوتے ہوتے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی تلاوت میں کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ایک بہت اہم یوں کہہ سکتا ہوں کہ مسکنسیپشن ہے جس کو آج ابتدا میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مسکنسیپشن کچھ ہمارے اپنے مومنین میں بھی ہے, کم سے کم باتوں میں آ جاتا ہے زبان پر, اور ہمارے اور مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج
اتنے اس مرکزی اجتماع سے اس مسکنسیپشن کو جو کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے شاید ہو سکتا ہے اس سے واضح کیا جائے۔ آیت پہلے سن لیجئے گا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام قرار دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے امام قرار دیا ہے کچھ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ، ان کو امام قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے تو واضح طور پر فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام سرکار ختمی مرتبت کے بعد تمام انبیاء میں سب سے بلند ہے، اسپیشل ان کے لیے الگ سے قرآن میں یہ آیت آئی کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ نے انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اور یہ بہت واضح فرق ہے، ابراہیم علیہ السلام انسانوں کے امام ہیں اور سرکار ختمی مرتبت عالمین کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، یہ جتنے امام ہیں ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف نیک کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یہ آیت ہے۔ پھر سے پہلے لفظ پہ غور کیجئے گا، وَجَعَلْنَاهُمْ، یہ لفظ وہ ہے کہ جس کے روٹ ورڈز میں اللہ نے اپنے عہدوں کے لیے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے قرار دیا، ہم نے قرار دیا یعنی ہم نے بنایا۔ خود حضرت ابراہیم کے لیے بھی یہی لفظ ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں قرار دیا، قرار دیا یعنی اپوائنٹ کیا اور بنایا۔ جعل کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی کو کسی مقام پر قرار دینا، نصب کرنا، اپوائنٹ کرنا، عہدہ عطا کرنا، اس کے لیے اللہ نے بہت واضح کہا کہ میں نے عطا کیا، یعنی میں ہی عہدہ عطا کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشہور و معروف دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واجعل، یہ وہی لفظ ہے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اے خدا تو قرار دے میرے لیے ایک وزیر کے جو میرے اہل میں سے ہو، ہارون اخی، جن کا نام ہارون ہے اور رشتے میں میرے بھائی ہیں۔ واضح ہے؟ یعنی مذہب امامیہ کا کم سے کم کانسیپٹ یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے جعل ہوتا ہے، اس کی جانب سے اپوائنٹ ہوتا ہے۔ ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ امام حسین نے یزید لعین کی بیعت نہیں کی اس لیے کہ وہ شارب الخمر ہے، یزید شارب الخمر، معلن الفسق، قاتل النفس المحترمہ، یزید شراب کا پینے والا، محترم نفس کا قتل کرنے والا، اور معلن بالفسق، اعلان فسق و فجور کر کے گناہ کرنے والا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس جیسے کی بیعت کی جائے؟ اب میں آپ سے ایک سوال رکھنے لگا ہوں، جملہ پھر سنیے گا، یزید شراب پینے والا، اعلان گناہ کرنے والا، محترم نفوس کا قتل کرنے والا، امام حسین علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں؟ ہمارے برادران اہل سنت بھی بڑے عقیدت اور محبت میں جملہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اس سے انشاءاللہ جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوگا۔ فرض کیجئے کہ یزید شراب پینے والا نہ ہوتا تو کیا امام حسین کے لیے ممکن تھا کہ پھر بیعت کر لیتے؟ سوال ہے۔ فرض کیجئے کہ یزید نفس محترم کا قتل کرنے والا نہ ہوتا تو کیا کسی امام کے لیے ممکن ہے کہ وہ بیعت کر لیتے؟ فرض کیجئے کہ وہ اعلان فسق کرنے والا نہ ہوتا تو کیا ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ کہ وہ بیعت کر لیتے؟ فرض کیجئے کہ کوئی بالکل بظاہر شریف النفس انسان ہو، کیا امام کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کی بیعت کر لے؟ جناب علی، وہ جو یزید ہے وہ تو اپنی انتہائی پسترین حرکتوں پر ہے اور پستیوں پر ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام جو اس سے بیعت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ شراب پی رہا ہے لہذا بیعت نہیں کر سکتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ نفس محترم کا قاتل ہے اس لیے امام حسین بیعت نہیں کر سکتے نا۔ جو کوئی امام ہو، حجت خدا منصوص من اللہ ہو، دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا انسان بھی آ جائے، امام کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی بیعت کرے۔ یہ وضاحت کیوں ضروری ہے؟ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ جناب بعض احباب کی جانب سے ایک آ گیا کہ بھئی یزید کی بیعت امام حسین علیہ السلام نے اس لیے نہیں کی، تو وہ پھر وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یزید میں تو یہ سارے گناہ تھے، ان سے پہلے چونکہ اوپنلی یہ سب نہیں تھا
تو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بیعت کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن یزید کی بیعت کرنا مشکل تھا. یہ معاملہ واضح اور کلیئر ہونا چاہیے. یہ جو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا کبھی بھی بیعت کر ہی نہیں سکتا کسی بھی انسان کی، کیونکہ جو منصوص من اللہ ہے وہ خود حاکم ہے، اس کی بیعت لوگ کرتے ہیں، وہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. جس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ حسین نے تو بیعت کی ہی نہیں یزید لعین کی، یہ تو سب کے سامنے واضح ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پہلے بھی حسین کے باپ سے کسی نے بیعت کا مطالبہ کیا ہو تو نہ علی کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی کی بیعت کر سکیں، نہ حسین کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی کی بیعت کر سکیں. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یا علی یا علی یا علی. بات واضح ہو رہی ہے؟ زندہ باد مردہ باد. یا علی. جی تو یہ نہ کہ یعنی کسی بھی امام کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی کی بیعت کرے. اس خاطر ہے کہ یہ کانسیپٹ اگر ہے تو مکمل طور پر کمپلیٹ کانسیپٹ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. اگر ہم آگے جملہ یہ بڑھاتے ہیں کہ چونکہ بیعت نہیں کی اس لیے کہ وہ یزید شراب پینے والا ہے. امام حسین علیہ السلام کسی کی بھی بیعت نہیں کر سکتے، چاہے وہ شراب پینے والا ہو کہ نہ ہو. مولا علی علیہ السلام کسی کی بھی بیعت نہیں کر سکتے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی محترم نظر آ رہا ہو. علی کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، حسن کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتے. آپ واضح ہو رہا ہے؟ کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا. معمولاً آپ کو میڈیا پر ایک جملہ سننے کو ملے گا کہ امام حسین نواز رسول تھے. وہ محبت میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہنے والے، امام حسین علیہ السلام تو نواز رسول تھے، وہ کیسے کسی ایسے کی بیعت کر سکتے تھے جیسا فاسق و فاجر ہو. چلیں ٹھیک ہے یہ بات، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر فاسق و فاجر نہ بھی ہو تب بھی نواز رسول کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. جی یہ کوئی کانسیپٹ واضح ہے. اس طرح سے مولا علی علیہ السلام اور تمام ائمہ علیہ السلام، بلکہ بیعت تو دور کی بات، کچھ لوگوں نے صلح امام حسن علیہ السلام کو بھی لفظ نعوذ باللہ بیعت سے تعبیر کیا ہوا ہے اپنی کتابوں میں. یہ گویا انہوں نے بے وفائی کی ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے اور ان کے دین سے، اور یعنی چونکہ ان کی وفاداریاں بنی امیہ کے ساتھ ہیں تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ نعوذ باللہ بیعت امام حسن علیہ السلام. اگر صلح کو آپ بیعت کہیں گے تو صلح حدیبیہ کو کیا کہیے گا جو رسول اللہ نے کفار مکہ کے ساتھ کی تھی. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بیعت کا سوال ہی کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم ائمہ علیہ السلام کی ہسٹری میں ہوا کہ براہ راست امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی. اس سے پہلے اس طرح سے یوں بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے عظیم الشان جہاد فرما کی قربانی دے دی اور یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز فرما دیا. اس لیے بعد میں ظلم ہوتے رہے، زندان میں ڈالا گیا، شہادتیں ہوئیں، لیکن بعد میں کہیں ملتا نہیں ہے کہ کسی بھی بنی امیہ کے شخص نے یا خلیفہ بنی عباس نے کسی نے بھی امام رضا سے، امام تقی سے، امام نقی علیہ السلام سے بیعت مانگی ہو. اس لیے کہ پتہ تھا کچھ ہو جائے گا بیعت نہیں کریں گے. اس لیے بیعت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام. بات واضح ہوگا انشاءاللہ سے اب. بلکہ بیعت تو دور کی بات، امام حسن علیہ السلام کا وہ مکالمہ جو حاکم شام کے ساتھ ہے بڑا پیارا ہے، آپ اس کو لطف محسوس کریں گے. جب حاکم شام نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہر ایک حسن کے سامنے اپنے باپ دادا کا ذکر کرے اور فخر کے ساتھ کہے کہ ہمارا باپ حسن فلاں قبیلے کا سردار تھا، اس کے پاس اتنے درہم تھے، اتنے دینار تھے، اتنے بکریاں تھیں، اتنی جائیداد تھی. حسن کے باپ کے پاس تو یہ بظاہر کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو چپ چاپ سنتے رہیں گے. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ یا اہل الشام، اے شام والوں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا فاذکر ما اتانی اللہ من الفضل لم احصہ. تم لوگ اپنے باپ داداؤں کی بات کر رہے ہو، اگر میں اس مقام پر کھڑے ہو کر سال ہا سال تک حولا فحولا، سال ہا سال گزرتے چلے جائیں، فاذکر ما اتانی اللہ من الفضل، میں وہ فضیلت ذکر کرتا جاؤں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تم لوگوں نے نہیں، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. لم احصہ ہے. حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں جو خود لسان اللہ کا بیٹا ہے، یہ کوئی عام مجھ جیسا فقیر مولوی نہیں کہہ رہا. حسن کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی ذکر کرتا چلا جاؤں سال سال تک
تو میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا، سال ختم ہوتے چلے جائیں گے، ہماری فضیلت ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ مل کے ہمارے مجھے کہنے دیں. اللہ اکبر. گفتگو مختصر ہے انشاءاللہ. یا رسول اللہ. تو اگر میں ذکر بھی کرتا چلا جاؤں تب بھی ہمارے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور پھر امام علیہ السلام نے بیان کیا، یا تو پھر اسی واقعے میں یا کسی اور واقعے میں، پھر حاکم شام نے سامنے ہٹ دھرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ پھر ایک اور جملہ کہا. دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ کے سامنے مریض ہوتا ہے، ایک مرتبہ خود مرض ہوتا ہے. یہ دونوں میں فرق رکھیے گا. ایک تو ہے مریض ہے، بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے، پروپیگنڈا کا شکار ہے، وہ مریض ہو گیا ہے. ڈاکٹر کبھی بھی مریض سے دشمنی نہیں کرتا. اگر ڈاکٹر مریض ہی کو برا سمجھنے لگے گا، مریض سے دشمنی رکھے گا، تو مریض کا علاج کیسے کرے گا؟ وہ مریض سے تو اس کو ہمدردی ہوتی ہے، مریض تو اس کو محبت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی اصلاح ہو جائے، اس کا علاج ہو جائے. امام حسن علیہ السلام کے سامنے جب ایک شخص آیا شام سے اور اس نے بہت سب و شتم کیا، امام کو بہت برا بھلا کہا. امام جانتے ہیں کہ یہ مریض ہے، یہ بیچارہ پروپیگنڈے کا شکار ہے، اس نے کبھی ہمارے احوال کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، شام والوں کے بارے میں سنا اس نے ہمیشہ، تو وہ ہمارے بارے میں سن کے آیا تو یہی کہے گا مجھے. امام کو کہتا رہا، سارا سب و شتم کر دیا. تو امام نے آخر میں اس سے کہا کہ کیا تو مسافر ہے تو پناہ چاہیے تو تجھے پناہ دوں، اگر کھانا نہیں ہے تو کھانا دوں، پانی نہیں ہے تو پانی. یہ دیکھیں یہ اخلاق. پانی نہیں ہے تو پانی دوں. تو اس نے کہا آپ وہی حسن ابن علی جن کے لیے میں سب سے شب و شتم کر رہا تھا، آپ وہی حسن ہے؟ کہا جی میں وہی حسن ہوں. کہا جب میں شام سے آیا تھا تو میرے دل میں آپ سے برا کوئی تھا نہیں، اور جب آپ سے بات کی تو آپ سے بہتر اس وقت روئے زمین پر کوئی میرے دل میں موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ امام حسن علیہ السلام کا وہ اخلاق. دیکھیں یہاں یہ بات بھی ہو جائے، ہم نے دین کو بہت مرتبہ صرف نمازوں میں روزوں میں محدود کیا ہوا ہے، جبکہ دین در حقیقت ایکچوئل اخلاق کا نام ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا کہ میں تمہارے اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں. انما بعثت لاتمم، تمام کروں، کمپلیٹ کروں وہ مکارم اخلاق جو تمہارے اندر ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں انبیاء کو اللہ نے بھیجا اس لیے لیثیروا دفائن العقول، جو تمہاری عقلوں میں چھپے ہوئے خزانے ہیں انبیاء اس کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی پوٹینشل پہلے سے ہے. کوئی بھی انسان فطرتاً بے رحم نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان فطرتاً خائن نہیں ہوتا. اللہ نے فطرت کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے، اچھی فطرت پر خلق ہوتا ہے. یہ جو پہلے سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں اللہ نے بھیجا انبیاء کو اس لیے تاکہ وہ خزانوں کو ابھار سکے، تمہیں پوٹینشل کو ابھار سکے. دیکھیں چھوٹا بچہ، آغا محسن کراتی صاحب نے ایک اچھی مثال دی. آپ نے ہمیشہ یہ حدیث سنی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت اچھی ہوتی ہے. مثلا مولانا صاحب کیا اس کی کوئی اگزامپل دیجیے. آپ کو بچہ اپنے کو چاکلیٹ دے کہ اسے ذرا سنبھال کے رکھیے گا، ابھی میں آتا ہوں. آپ نے کہا بیٹا میں سنبھال کے رکھتا ہوں، آ جاؤ. وہ وہاں گیا، آپ نے چاکلیٹ کھول کے خود کھا لی. بچہ کیا کرے گا؟ 2-3 سال کا بچہ بھی ہوگا، روئے گا، ظاہر سی بات ہے، شکل بنائے گا، کچھ بھی. یہاں کا محسن کراتی مثال دیتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی بچے کو لفظ امانت بولنا نہیں آتا ابھی، پہنچ رہی ہے؟ اسے لفظ خیانت ابھی بولنا نہیں آتا، لیکن اس کی اتنی سمجھ ہے اس میں، اور وہ اپنے عمل سے اظہار کر رہا ہے کہ اے بابا میں نے آپ کو امانت دی تھی، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے. یہی تو فطرت ہے. پہنچ رہی؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. یہ میں بالخصوص ماں باپ سے گزارش کروں گا، خاص طور پر جو نیو بورن بیبیز کے جو ماں باپ ہیں اور ابھی بھی ان کی زندگی مثلا آگے بڑھ رہی ہے، جب تک آپ اپنے بچے سے سچ بولتے رہیں گے وہ بچہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا رہے گا. یہ بات لکھ لیجئے گا. جب تک کہ اسے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ میرے باپ سچ بولتے ہیں، اس کا ٹرسٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا آپ پر. اس کا ٹرسٹ توڑنے والے خود ہم ہوتے ہیں. سب سے پہلے خود جھوٹ بولتے ہیں، بعد میں کبھی نہ کبھی پتہ چلتا ہے اسے، 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، پھر آپ سچ بھی بولیے، ماننے والا نہیں ہے. یا تو خاموش رہیں یا سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے
کتنا پیارا مذہب حضور لے کر آئے. حضور کی حدیث ہے بچوں سے اگر وعدہ کرو تو اسے یقیناً پورا کرو. یا تو وعدہ ہی نہ کرو, یا وعدہ کرو تو پورا کرو. اگر وعدہ کر کے ایک مرتبہ بریک کیا, بہرحال کانفیڈنس شیک ہو گیا, اور اس کے بعد آگے کا کچھ نہیں پتا کہ وہ ٹرسٹ کرے گا نہیں کرے گا. یہ جو اعتماد بچوں کو ہوتا ہے ہم خود ہوتے ہیں. تو اس کا چاکلیٹ آپ نے لے لیا اور کھانے لگے, تو وہ سمجھا رہا ہے اپنے ایکشن سے کہ میں نے آپ کو امانت دی تھی, آپ نے امانت کی خیانت کی. ٹھیک ہے, تو بچہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے. آگے حدیث میں کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. بچے کی جو کچھ فطرتیں بہت اچھی ہیں, اور اس لیے کہا گیا کہ بچوں کی عادتوں کو اپناؤ. بچوں کی ایک عادت کیا ہے؟ بچوں کی ایک عادت یہ ہے کہ اگر کبھی آپس میں کوئی لڑائی بھی ہو گئی ہے چھوٹے بچوں میں, آپ دیکھیں گے کچھ ہی لمحوں بعد دونوں مل کے کھیل رہے ہوں گے. پھر دل میں کینہ نہیں رکھتے. یہ بڑے ہیں جن کے ساتھ یہ مشکل ہے. ایک اگر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا ہے تو یاد رہے گا جب تک کہ اس کا بدلہ نہ چکائیں. ٹھیک ہے, جملہ کہنا تو دور کی بات ہے کہ مثلا ہم ان کے پروگرام میں گئے, ہم ان کی یہاں شادی میں گئے, کسی تقریب میں گئے, انہوں نے تو ہمیں صحیح تھا ریسیو ہی نہیں کیا. ریسیو کرنا تو دور کی بات ہے, سب کی تو انہوں نے فوٹو کھنچوائی, ہماری تو فوٹو ہی نہیں کھنچوائی. لو بھائی اس پہ جھگڑا شروع. یہ کوئی بات ہے جھگڑا کرنے کی بھائی؟ بس یہ کہ دل میں کینہ رہ گیا. تو بچوں کی عادت بہت اچھی ہے کہ اگر لڑ بھی رہے ہوتے ہیں آپس میں, پرماننٹ نہیں ہوتا, تھوڑی دیر بعد آپس میں کھیلنے لگتے, دل میں کینہ نہیں رہتا. تو بچے بہت اچھے ہیں, مشکل یہ کہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں دیکھیں تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص ایسا ہے, مریض ہے اور مرض ہے, دونوں میں فرق ہے. امام حسن علیہ السلام کے سامنے جب وہ شخص آیا, امام نے اس سے کیا کہا؟ امام نے اس سے کہا کہ اگر تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو کھانا دوں, پانی نہیں پانی دوں. اخلاق سے متاثر ہو گیا. حضور نے فرمایا تھا کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہارے اخلاق کو بہتر بناؤں. ایک حدیث اور سنیے گا, پھر میں اس موضوع پہ پھر سے آتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ یار کہ اے مولا علی, آپ رسول اللہ کے بیان کرتے ہیں, اتنے عظیم اخلاق تھے, ذرا اخلاق ہی ان کے کچھ بیان تو فرمائیے گا, شمار تو کیجیے گا کہ ان کے اخلاق کیسے تھے, ایک ایک صفت بیان کیجیے گا, میں سننا چاہتا ہوں. تو مولا علی نے جواب دیا کہ اللہ نے پہلے تجھے جو نعمتیں دی ہیں تو اس کو شمار کر میرے سامنے. اس نے کہا اللہ نے مجھے وجود دیا ہے. مولا نے کہا اور سانسیں عطا کی ہیں, اور سانس آ رہی, سانس نہیں کہہ رہا, سانس کہہ رہا ہوں نہیں, تو کچھ لوگ پتہ نہیں نعمت سمجھے نہ سمجھے, اس لیے میں نے کہا کہ کلیئر کر دوں. تو اللہ نے جو ہے نا وہ سانس عطا کی ہے, اور آ رہی ہے اور جا رہی ہے سانس, اور پھر وجود عطا کیا, زبان عطا کی, آنکھیں عطا کی, کان عطا کی, ناک عطا کی, کہتا رہا. مولا کہتے اور آخر میں کہا کہ یا علی اس طرح سے تو پتہ نہیں کتنا, میں تو شمار ہی نہیں کر سکتا, یہ تو آپ مجھ سے پوچھے چلے جا رہے ہیں. تو میں تو آپ سے سوال پوچھنے آیا تھا کہ رسول اللہ کے اخلاق بیان کیجیے, آپ مجھے یہ پوچھے جا رہے ہیں. مولا نے کہا کہ جو مجھے نعمتیں گنوا رہا ہے, اور آخر میں کہہ رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا, جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کل متاع دنیا قلیل, دنیا کی نعمتیں تو بہت کم ہیں. اللہ نے اس کے لیے قلیل کا استعمال کیا ہے. اور جب اپنے حبیب کے اخلاق کی بات کی, فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے عظیم درجے پر ہیں. جب تو قلیل نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو میں مصطفیٰ کے عظیم اخلاق کو کیسے گن سکتا؟ اللہ اکبر. ماشاءاللہ مل کے بات پہنچ رہی ہے. تو اخلاق کو خدا را بہتر بنائیے, بالخصوص گھر کے اندر. یہ میں آپ تمام سے دست گزارش کر رہا ہوں, گھر کے اندر اخلاق اچھا ہو, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. گھر کے باہر تو بہت سے اچھے ہوتے ہیں, گھر کے باہر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, بزنس میں بہت اچھے ہیں, جاب پہ بہت اچھے ہیں, شاپ پہ بہت اچھے ہیں, کیونکہ وہ کسٹمر ایتھکس ہے, ورنہ کسٹمر ڈسٹرب ہوگا. یہ اخلاق اس کا مطلب قربتاً اللہ نہیں ہے, تو کسٹمر کے لیے اس میں کون سا کمال ہو گیا, اس میں کون سا ثواب ہو گیا. اس کی ساری باتیں اس لیے سنتے ہیں کہ بھائی کسٹمر بنا رہے. اصل اخلاق تو گھر میں ہے, بیوی کے ساتھ, بچے کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے, گھر کے اندر پہنچے صدام, بیوی پر چیخا, 2 بچوں کو تھپڑ لگائے, بچے باپ کے آنے سے پہلے ایک دم ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی
تو پھر نمازیں روزے وغیرہ یہ سے کوئی تبلیغ نہیں ہو سکے گی جب تک کہ اخلاق صحیح نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آج کے مجلس کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے. اور ابھی میں منزل مصائب سے دور ہوں، لیکن مصائب کا جملہ جو ہمیشہ آپ نے سنا ہے میں فضائل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے بہتر کسی کی شان اور فضیلت اور منقبت بیان نہیں ہو سکتی تھی جو حسین ابن علی نے اپنے اکبر کے لیے بیان فرمائی کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو صورت میں اور اخلاق میں، سیرت میں، خلق ہے صورت اور خلق ہے سیرت. حسین کہیں اکبر فقط چہرے میں رسول کی شبیہ نہیں ہے، اخلاق میں بھی سب سے زیادہ رسول کی شبیہ ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کسی کے فضائل ہو نہیں سکتے. یعنی امام حسین کی سند ہے کہ علی اکبر اخلاق میں سب سے رسول اللہ کے قریب ترین ہے. یہ حسین کب کہہ رہے ہیں؟ جب کربلا میں 3 امام معصوم موجود ہیں. حسین موجود ہیں، سید سجاد موجود ہیں، محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں. اس وقت علی اکبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ کے اخلاق کی شبیہ ہو. آئینہ دیکھتے ہوئے ایک دعا آپ کو بتاؤں. جب آئینہ دیکھیں، بال وغیرہ سنوار رہے ہوں تو اس کی دعا ہے، بہت خوبصورت ہے. اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی. اے خدا جیسے تو نے مجھے خلق بہت اچھا کیا ہے، چہرہ اچھا بنایا ہے، فاحسن خلقی، تو بس میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. یہ جو ایکسٹیریئر اچھا ہے تو انٹیریئر بھی اچھا بنا دے. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں دعا کہ پروردگار میں صرف اپنا بات ظاہر اچھا نہیں کرنا چاہتا، باطن بھی اچھا کرنا چاہتا ہوں. اچھا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. یہ کون تھا جو مریض تھا؟ مریض یعنی جو پروپیگنڈے کا شکار تھا. ایک دفعہ یہ کہ خدا کے میں شام ہے سامنے، مرض ہے وہ، تو مرض کو آپ سنبھال کے نہیں رہ سکتے. کل دا جرم، اسے تو ختم کرنا پڑے گا جرم کو. امام حسن علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا کہا کہ میں بھی اگر اپنے باپ دادا کے فضائل اور اپنے فضائل جو اللہ نے ہمیں عطا کیے، اللہ نے عطا کیے، تم وہ ہو، یہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں یہ خود ساختہ گھڑی ہوئی ہے، ہمیں جو عطا کیا اللہ نے عطا کیا ہے. مولا کائنات نے بھی تو یہی کہا تھا جب ابن عباس آئے کہ اے مولا اب آپ خلافت قبول کر لیجئے، آپ کی ضرورت ہے. مولا نے کہا کہ تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت تم جو دے رہے ہو علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. تم کیا دے سکتے ہو علی کو؟ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کاش جس پہنچانا چاہتا ہوں پہنچ جائے. یہ علی نے کیوں کہا کہ تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت جو کہ اتنی پھیلی ہوئی تھی بظاہر، ایران تک ہے اور روم تک ہے اور افریقہ تک ہے، کہاں کہاں تک مملکت اسلامیہ پھیل چکے. علی کہہ رہے ہیں تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. کیوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ خلافت پر کبھی حق آیا کبھی باطل آیا، اس جوتی میں سوائے حق کے قدم کے اور کسی کا قدم نہیں آیا تھا. مل کے صلوات دیتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ مل کے یا علی. تو ایک واقعہ اس طرح سے بھی ہوا کہ امام حسن علیہ السلام نے جب اس طرح سے کہا تو حاکم شام اس نے ہٹ دھرمی دکھائی اور سامنے سے یہ کہا کہ اے حسن آپ جتنا بھی بیان کر لیجئے لیکن میں تو پھر بھی آپ سے بہتر ہوں. انا خیر منکا، میں تو پھر بھی آپ سے بہتر ہوں. اب مجھ جیسا کوئی کم عقل ہوتا تو غصے میں سامنے سے کہتا کہ کیا بات کر رہے ہو، انا خیر منکا، میں تم سے بہتر ہوں. لیکن وہ امام معصوم ہے، حجت خدا ہے، ایسا جواب دیا. جواب سمجھاؤں گا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. جو جملہ ہے امام کا اسی میں سمجھ جائیے گا کہ امام کہنا کیا چاہتے ہیں، اسی کا لطف ہے. انا خیر منکا، میں تو بہتر ہوں تم سے. امام حسن سامنے سے کہتے ہیں انا خیر منکا، میں تم سے بہتر ہوں. نہیں، یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ ان اقول انا خیر منکا، میں تو پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کبھی مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. چھوڑے معاذ اللہ ان اقول انا خیر من، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کبھی مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. ایک مل کے صلوات بھیجیں امام حسن علیہ السلام پر. اللہ کوئی کمپیریزن بھی ہو تو سامنے کوئی بات تو ہو، کوئی لیول تو ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے. ہاں، تو اس طرح سے جہاں کہیں
جیسے ٹیکل کرنے کا موقع تھا اس طرح سے ٹیکل کیا. آپ بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس طرح سے کریں. ایک تو یہ کہ اخلاق اچھا رکھیں, یہ آج گفتگو کا پیغام ہو گیا, اور گھر میں اچھا رکھیں, یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے. گھر کے اندر اچھا رکھیں. باہر تو بہت سے لوگ اچھا رکھتے ہیں, گھر کے اندر اخلاق اچھا رکھیں, صبر رکھیں, زبان پہ کنٹرول رکھیں, اور الفت کے دشمن پہ لانا. اور دوسرا کہ سامنے جو شخص آ رہا ہے اس کے اعتبار سے اسے ٹریٹ کیا جائے. ہر شخص سے ہم کوئی ہیٹریٹ نہیں کر سکتے. بہت سے دنیا میں ایسے ہیں بیچارے جن تک صحیح مذہب پہنچا ہی نہیں ہے. ہم ہر ایک کو اپنا دشمن نہ بنا سکتے ہیں, نہ یہ کہ سب کو کہہ سکتے ہیں کہ سب جہنم میں جائیں گے, نعوذ باللہ. اس طرح سے نہیں, یہ غلط ہے طریقہ. بلکہ یہ ہے کہ ہاں کتنے ایسے ہیں کہ جن تک اصل میسج پہنچا ہی نہیں ہے. اخلاق اچھا رکھیں گے تو اچھا میسج پہنچے گا, اور شاید پھر کوئی بات بھی کرے گا تو اچھی بات پہنچ سکے گی. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بس آج میں چونکہ تھوڑا سا تفصیلی مسائل ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وقت کے اندر بات ختم ہو. اب میں آپ کو ایک روایت سنانے لگا ہوں غم امام حسین علیہ السلام سے متعلق. میرا تقریباً ایک گیس ہے کہ شاید مجمع کے 90% افراد نے شاید یہ نہ سنی ہو, اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کی جائے. میدان قیامت کا ایک منظر جس کو علامہ ابن تاج الدین نے اپنی کتاب تحفۃ المجالس میں پیج نمبر 165 پہ لکھا. یہ ریفرنس ہے اس کا. پہلے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ صلوات بھیجیں تو میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ. اللہ یا علی یا علی یا علی. مل کے علی ماشاءاللہ. اس روایت پر آنے سے پہلے ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو شاید اچھا رہے گا. اخلاق بھی اچھا رکھیں, خاص طور پر آپس کے ریلیشنز میں توقعات کو کم سے کم رکھیں. ٹھیک ہے, وہ جو اس طرح کی تقریباً حدیث کا مفہوم ہے مولا کائنات کی کہ انسان دکھ نہیں دیتے بلکہ ان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں. ایکسپیکٹیشن سب سے کم لیول پر رکھیں, منیمم لیول پر, پھر جو ہو گیا اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بھئی کھانا مجھے اس طرح سے ملنا چاہیے, اس طرح سے ٹیبل پہ لگا ہونا چاہیے, ایکسپیکٹیشن کم سے کم رکھیں. اگر ہو گیا فبہا شکرن للہ, نہیں ہوا تو ایکسپیکٹیشن تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, جتنا امید بڑھاتے چلے جائیں گے زندگی گزارنا مشکل ہے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے, پھر آگے محسن قراتی کی ایک مثال کہتے ہیں کہ ہمیشہ امید اللہ سے رکھیں, اللہ سے مانگیں, اور اللہ نے جن حجتوں کو وسیلہ قرار دیا ہے ان سے مانگیں. بندوں سے یوں اٹیچمنٹ نہ ہو کہ جناب اچھا یہ میرے لیے کچھ کر دے گا, یہ میرے لیے کچھ کر دے گا. جتنا آپ یہ سوچتے رہیں گے زندگی اسی طرح سے پھنسی رہے گی. بندوں سے مانگنے میں کیا مشکل ہے, سنیے گا, بندوں سے مانگنے میں کیا مشکل ہے. مشکل یہ کہ بندے یا تو مدد کر نہیں سکتے, یا مدد کر سکتے ہیں تو پھر بھی کرنا نہیں چاہتے, یا مدد کرنا بھی چاہتے ہیں تو پوری مدد نہیں کر سکتے, یا پوری مدد کر سکتے ہیں تو ہمیشہ نہیں کر سکتے, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, یا اگر ہمیشہ بھی مدد کر دیتے ہیں تو کبھی احسان جتلا دیتے ہیں, اور اگر احسان بھی نہیں جتلاتے تو پھر ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے مدد کی تو تم بھی ہماری مدد کرو. یہ 6 پرابلمز ہیں بندوں سے مدد مانگنے میں, ذہن میں رہے گا. ٹھیک ہے, یا تو مدد کر ہی نہیں سکتے, کر سکتے ہیں تو پھر بھی نہیں کرتے, ہماری ہیلپ کرنا نہیں چاہتے, اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو بار بار نہیں کر سکتے, بار بار بھی اگر کر سکتے ہیں تو پوری ہیلپ نہیں کر سکتے, پوری ہیلپ بھی کرتے ہیں تو ایکسپیکٹ رکھتے ہیں کہ ریٹرن میں ہمیں کچھ ملے گا, اگر یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں احسان جتا دیتے ہیں. مولا کائنات کی بڑی خوبصورت حدیث, اللہ سے مانگنے میں اور بندے سے مانگنے میں کیا فرق ہے. اچھا, یہ اللہ سے مانگنے کا مطلب وہی ہے, اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ نے خود کہا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو یعنی علی سے مانگنا یعنی علی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا. یہ وضاحت ضروری ہے, خام خواہ کسی کے دماغ میں خیال نہ آ جائے. بھائی سمپل سی بات ہے, اب آپ کے ایک مطلب کی بات کرنے لگا ہوں. ہم گئے کسی کے گھر پر, اگر چاہے فقیر ایک جاتا ہے مانگنے کے لیے گھر پہ تو کیا کرتا ہے, اب تو زمانہ شاید ویسا نہیں رہا, لیکن بھائی نوک کیا یا بیل بجائی, جس نے دروازہ کھولا اس سے مانگ لیا. ہم تو گئے تھے اللہ کے در پہ مانگنے کے لیے, دروازہ کھلا تو علی کے علاوہ کوئی باہر ہی نہ آیا تو ہم کس سے مانگیں گے پھر. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یا علی. جی غور کیجیے گا, مولا علی نے فرمایا اللہ سے مانگنے میں بندے سے مانگنے میں کیا فرق ہے. بہت خوبصورت کلام ہے علی کا کلام. فرمایا کہ
بندے سے مانگنا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے۔ ویسے آپ جھکیں تو یہ ذلت کی علامت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکیں یہ شجاعت کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے کردار کی علامت ہے۔ فرمایا بندے سے مانگنا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے۔ بندہ اگر دے دے تو احسان ہے، اللہ اگر دے دے تو رحمت ہے۔ بندہ اگر نہ دے تو ذلت ہے، شرمندگی ہے، اللہ اگر نہ دے تو حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ دے یا نہ دے، دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے، بس۔ تو اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آ جائیے وہ حدیث جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا غم امام حسین علیہ السلام سے متعلق، اور وہ ہمارے موضوع سے آگے انشاءاللہ ریلیٹ کر جائے گی۔ آج کے مجلس کے لیے میسیج یہ ہو گیا کہ انشاءاللہ اخلاق بھی اچھا رکھیں، ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں، خود بخود زندگی آسان گزرے گی، سکون میں گزرے گی، ٹھیک ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہاں سے وہاں تک ایک مل کے صلوات بھیجیں تو میرے بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ وعجل فرجہم۔ کبھی کبھی تو ایکسپیکٹیشن لوگوں کی آج کل ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یہ بھی ہو جاتی ہے، آپس کے رشتہ داریوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ جناب علی اس نے فوٹو ڈالی تھی، مجھے ٹیگ کیوں نہیں کیا تھا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، اس نے میرے کمنٹس کو لائک نہیں کیا، اس نے میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کیا۔ ڈیجیٹل ورلڈ کی مشکلات بھی ڈیجیٹل ہو گئی اب۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن مودت اور رحمت نظر کہاں آتی ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہے کہ جناب اب چونکہ شب 9 محرم الحرام ہے تو لہٰذا میں کسی مزاح کے پہلو کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ مودت اور رحمت ہسبینڈ وائف میں، گھروں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو اللہ کے حکم سے ازدواج ہونا چاہیے اور اللہ کے حکم سے جو گھر چلنا چاہیے ویسے نہیں چلتے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لڑکا اور لڑکی کیا کیا جائے، کہنا چاہیے کہ بات یہ پہنچے اور احساس کرے لوگ۔ آج ان کا رشتہ فیس بک سے شروع ہوتا ہے، ٹویٹر پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کہاں سے مودت و رحمت ہے؟ اللہ کے حکم سے مودت و رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ حدیث بار بار رکی جا رہی ہے، اب میں شروع کرتا ہوں اسے۔ سب کچھ انشاءاللہ اچھا ہو سکتا ہے اور سارے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں اگر فرش اعضاء پر آ کر امام حسین کے صدقے میں باب الحوائج کا واسطہ دے کر خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگی جائے، پھر کوشش بھی کی جائے۔ وہ چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے، یقین فرمائیے۔ میں انچولی میں آج جو پہلی مجلس پڑھ رہا تھا، میری جیب میں بھی پرچہ بھی موجود ہے۔ مجلس کی ابتدا میں ایک صاحب آئے، مجھے پرچی دے کر گئے، میں نے پرچی پڑھی، انہوں نے کہا کہ میں اہل سنت پہ سے ہوں، روز آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کے فضائل کو سنتا ہوں، مصائب کو سن کے آنسو بہاتا ہوں، اور میری بیٹیاں اہل تشیع کی طرح نماز پڑھتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، جملہ سنیے گا۔ وہاں چولی میں جب امام بارگاہ میں پڑھا تھا شہدائے کربلا میں، وہاں پر مولا عباس کا غم کا بیان تھا آج۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح سے ہے، میری بیٹیاں اہل تشیع کی طرح نماز پڑھتی ہیں، میرا ایک بیٹا ہے 1 سال کی عمر میں اسے ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا تھا کہ چل پھر نہیں سکتا بالکل۔ اور پھر اس نے لکھا کہ مجھے پتا ہے کہ آج آپ عباس کے مصائب پڑھنے والے ہیں، تو میری یہ دعا ہے، میری یہ التجا ہے کہ جب آپ باب الحوائج کے مصائب پڑھیں تو میرے بیٹے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ تو میں نے اس وقت دل میں سوچا کہ اے غازی عباس، کس کس کو آپ سے آسرا ہے مولا؟ فقط شیعوں کی بات تھوڑی ہے، سنی ہندو آتے ہیں مولا عباس کے حرم پہ حاجات مانگنے کے لیے، کس کس کو آپ سے آسرا ہے؟ کون کون امید لگا کر آتا ہے آپ کے در پر؟ تو اس نے لکھا کہ اچھا، اس کے بعد اس نے ایک ایسا جملہ لکھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ واقعاً اس کا کتنا اٹیچمنٹ ہے غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ اس نے لکھا آپ میرے بچے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا باب الحوائج کے صدقے میں کہ میرا بچہ آپ مصائب یہاں ختم کریں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے تک میرا بچہ عباس کے صدقے میں چلنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں نے دل میں سوچا کہ یعنی اس کو اتنا یقین ہے کہ اگر غازی چاہیں تو ایسے منقلب کر سکتے ہیں کہ گھنٹے تو دور کی بات، لمحوں کی بات بھی نہیں ہے۔ میرا بچہ کھڑا ہو، مل کے ایک اور صلوات بھیجے غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذات میں۔ صلی علی یا علی۔
اللہ صلی اللہ. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا مولا عباس کے حرم میں ایک خاتون ہے، عرب خاتون، جو ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں تو استخارہ دیکھ رہی ہیں وہ. تو انہوں نے اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ بظاہر آپ مجھے کوئی اتنی پڑھی لکھی تو نہیں لگتی، تو یہ آپ استخارہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آپ صحیح بتائیں نہ بتائیں، اللہ جانے کیا ہو جائے اس کے ساتھ، یہ کیسے آپ استخارہ دیکھ رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میرا شوہر مر گیا اور کوئی ذریعہ اسباب نہیں تھا کہ زندگی گزار سکوں، پریشان تھی، یہاں تک کہ اتنے فاقے ہو گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک دل میں خیال آ گیا کہ شاید حرام کی بھی مرتکب ہو جاؤں، کیونکہ بچے فاقے سے مر رہے تھے. کیا کرتی؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. بار بار غازی کے حرم میں آتی تھی. ایک بار اور آخر میں آئی تو میں نے کہا کہ مولا اب مجھ سے ضبط نہیں ہوتا، بچوں کی بھوک تو اپنی بھوک تو پھر بھی بچوں کی بھوک، کئی کئی دن سے فاقے مولا، اب اور میرے پاس کیا راستہ رہتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہ میں بس اس نے بات کہی، کہتی میں اتنا روئی کہ میں غازی عباس علیہ السلام کے وہیں پر زری کے پاس روتے روتے مجھے غش آ گیا، اور گویا میں زری کے سامنے ہوں تو مجھے اسی حالت میں وہاں سے آواز آئی کہ خبردار حرام کی طرف نہ جانا، لوگوں کی مشکلات کو حل کر، تیرے پاس استخارے کے لائیں تو اسے جواب دے، ہم نے تجھے یہ عطا کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی جو مناسب ہدیہ ہو وہ لے لیا کر. سبحان اللہ. وہ عورت کے جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، جب عباس چاہے نا تو پھر بڑے بڑے آیت اللہ اور علماء اس کے پاس جا کے اپنی حاجت کو بیان کرے. یہ ہے در عباس. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ کرم اہل بیت کا. اس لیے جب دعا بھی مانگے نا، اہل بیت سے جب دعا مانگے تو گھما پھرا کی دعا نہ مانگے. گھما پھرا کے کیا مولا میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں زیارت پر جاؤں. کیا پتا آپ کو، کیا مولا پیسے ہی سے بلا سکتے ہیں؟ ویسے نہیں بلا سکتے کیا؟ بس یہ کہیں کہ مولا مجھے اپنی زیارت پہ بلا لیں. وہ کیسے بلائیں یہ ان کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہم کئی مرتبہ فون بھی آتے ہیں، مولانا صاحب دعا کیجئے بانڈ لگ جائے تاکہ میرا فلاں کام ہو جائے. کیا مولا بانڈ لگا کر ہی آپ کا کام کروائیں گے؟ ویسے نہیں کروا سکتے. دعا مانگے مولا میں یہ چاہ رہا ہوں جو بہترین مصلحت میں طریقہ کار ہے وہ کر دیں، میرا کام ہو جائے، باقی پھر وہ کچھ بھی کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اب یہ تو ہو گیا دنیا کا معاملہ. انشاءاللہ جب قیامت میں ہم اور آپ پہنچیں گے تو ریفرنس میں نے دے دیا کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں. جب قیامت میں پہنچیں گے ایک شخص کو ملائکہ یجرونہ الی النار، یہ لفظ ہے، ملائکہ جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے. فَإِذَا بِنِدَاءٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اللہ کی آواز آئے گی، رک جاؤ، لَكَ أَمَانَةٌ عِندَنَا، رک جاؤ، اس کو روکو، میرے پاس اس کی ایک امانت رکھی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے آپ اسی میں گریہ شروع کر دیں گے، میں منزل مسائل پہ چلا جاؤں گا. میرے پاس اس کی ایک امانت رکھی ہوئی ہے، بھی رک جاؤ. بعد میں شاید موقع نہ مل سکے، آپ میں سے کوئی مل کے ایک حیدری نعرہ لگا دے تاکہ موقع. ماشاءاللہ مل کے اپنی حاجات کے لیے یہ علی کہیے گا اس پر. حاجات کی نیت سے انشاءاللہ سے. اللہ علی مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی اس کو روکو، لَكَ أَمَانَةٌ عِندَنَا، اس کی ایک امانت ہمارے پاس ہے. تو وہ شخص جواب دے گا کہ اللہم انی لا اذکر انی استأمنتک علی امانۃ لی عندک، پروردگار مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی امانت تجھے دی تھی. تو اللہ کی آواز آئے گی، سورہ مجادلہ کی آیت پڑھے گا اللہ کہ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ یاد رکھتا ہے تم بھول جاتے ہو. اور پھر سورہ آل عمران کی آیت اللہ کی جانب سے پڑھی جائے گی کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا ہوں. ایک ہے امانت. تو وہ شخص تھوڑا سا حیران و پریشان ہوگا کہ یہ کون سی امانت کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. اللہ حکم دے گا ملائکہ کو، امرہ ان یاتونہ بامانۃ، اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس کی امانت لے کر آؤ. فیاتونہ بصندوق، تو وہ ایک صندوق کو لے کر آئیں گے اس شخص کے سامنے. اللہ کہے گا اسے کھولو. جب صندوق کھولا جائے گا تو اس میں ایک انتہائی قیمتی در ہوگا، موتی، ڈائمنڈ، قیمتی انتہائی. اچھا یہ جو قیمتی در ہوگا اس پر اس کے تفصیل یہ ہے کہ یہ سرخ ریشم میں لپٹا ہوا ہوگا
وَعُقْدَةٌ مِّنَ الْحَرِيرِ الْأَخْضَرِ، اور اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی سبز ریشم کی ایک شے کی، یعنی اس پہ گرہ لگی ہوئی ہوگی، انتہائی خوبصورت، جنت کا سرخ ریشم، جنت کی سبز گرہ اور قیمتی ترین موتی، اور اس موتی کے لیے لکھا ہوا ہے روایت میں کہ تُضِیءُ لِأَہْلِ الْمَحْشَرِ كَمَا يُضِیءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّ لِأَہْلِ الدُّنْیَا، وہ موتی اہل محشر کے لیے اتنا زیادہ چمک رہا ہوگا جیسے کوئی کوکب دری دنیا والوں کے لیے چمکا کرتا ہے، بہترین جو روشن ترین ستارہ اگر ہمارے لیے ہم دیکھیں ویسے چمک رہا ہوگا پورا اہل محشر۔ تو شخص کہے گا کہ پروردگار یہ جو موتی ہے ایسا تو کسی بڑے سے بڑے دنیا کے بادشاہ کے پاس ایسا موتی تھا نہیں۔ فَكَيْفَ صِرْتُ صَاحِبًا وَمَالِكًا لَهُ، جب کسی بادشاہ کی فی خزینت ای ملک من ملوک دنیا، دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں ایسا موتی تھا ہی نہیں۔ فَكَيْفَ صِرْتُ صَاحِبًا لَهُ وَمَالِكًا لَهُ، میں اس کا مالک کیسے بن سکتا ہوں، میرے پاس یہ موتی کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ اب جملہ سننے کا ہے، خدا کی آواز آئے گی کہ یوم من الایام، ایک دن تھا، تو گزر رہا تھا، مررتا، تو گزر رہا تھا ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، تو ایک ایسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، اور فانکسر قلبک وجرت دمعتک، تیرا دل وہاں ٹوٹا حسین کے مصائب کو سن کر، وجرت دمعتک، تیری آنکھوں سے آنسو برے، میں نے ملائکہ کو حکم دیا کہ یحفظوها، اس آنسو کو جمع کر لو، لأشد وأصدق من الایام، جب اس پر بہت سخت مصیبت کا وقت ہو نا پھر اسے واپس پلٹائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ آنسو ہے جو اب اس در کی صورت میں موجود ہے، تو اس کا مالک ہے کیونکہ تیری آنکھوں سے بہا تھا۔ اب جملہ سنیے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، بِعْنِیہا فَإِنِّی مُشْتَرِیہا، تو اس در کو مجھے بیچ دے، میں اس کا خریدار ہوں۔ جب ہمیں حسین کے آنسو کو خدا خریدے گا تو کیسے خریدے گا، ذرا سنیے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہم انی لا عارف قیمتہ، پروردگار میں تو اس کی قیمت ہی نہیں جانتا، یہ تو اتنا قیمتی لگ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو میں کیسے خریدوں؟ تو اللہ کی آواز آئے گی کہ کیا تو راضی ہے کہ میرا کوئی نبی اس کی قیمت لگا دے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا اللہم نعم، پروردگار میں اس پہ راضی ہوں، کوئی نبی اس کی جو بھی قیمت کہتے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز آئے گی کہ آدم آ جائے، آدم علیہ السلام، اور آدم سے کہے گا پروردگار کہ اے آدم قیم لحاظ الدر، اس در کی قیمت بتائیے۔ تو فیبکی آدم، روایت میں کہ آدم رونے لگیں گے، گریہ کریں گے، اور کہیں گے کہ اللہم ان کان لہذہ الدر قیمت، پروردگار اگر اس آنسو کی کوئی قیمت ہو بھی سکتی ہے، پہلا جملہ سوچئے گا، یعنی کہ آدم پہلے جملے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قیمت ہو سکتی ہے تو فینجو صاحبہ من حر العرصات، پروردگار میں کہہ رہا ہوں اس کی قیمت یہ ہے، اسے تو قیامت کی گرمی سے بچا لینا۔ اب سنتے جائیے گا اور رہتے جائیے گا۔ اللہ کی جانتے کی آواز آئے گی، خدا متعال کی آواز آئے گی کہ یا آدم قد قیمتا، آپ نے قیمت تو لگائی ہے اس آنسو کی، ولکن القیمت قلیلہ، یہ بہت کم قیمت لگائی ہے آپ نے، ان الحسین عندنا اعز من ذلک، حسین ہمارے نزدیک اس سے بہت زیادہ عزیز ہے۔ پھر حضرت نوح کو بلایا جائے گا، فیبکی شیخ الانبیاء، حضرت نوح گریہ کرنے لگیں گے، اللہ کہے گا کہ آپ کوئی قیم لحاظ الدر، اس در کی قیمت لگائیے، حضرت نوح کہیں گے پروردگار ان کان لحاظ الدر قیمت، اگر اس کی کوئی قیمت ہو بھی سکتی ہے، ویروی صاحبہ فی الیوم العطش الاکبر، جس دن سب پیاسے ہیں نا شدید، اس دن تو اسے سیراب فرما دے، اسے پیاس نہ لگے، بظاہر یا تو حوض کوثر سے سیراب فرماتے، آب حیات سے سیراب فرماتے، اللہ کی آواز آئے گی قد قیمتا، اے نوح آپ نے قیمت لگائی ہے، ولیکن القیمت قلیلہ، ابھی تو قیمت کم ہے، ان الحسین عندنا اعز من ذلک، حسین اور بھی زیادہ عزیز ہے۔ پھر حضرت ابراہیم آئیں گے، اللہ کہے گا آپ قیمت لگائیے، حضرت ابراہیم کہیں گے ان کان لہذہ الدر قیمت، اگر اس کی قیمت ہو سکتی ہے، فیؤتی صاحبہ کتابہ بیمینہ، تو پروردگار یہ جو آنسو بہانے والا ہے اس کا نامہ اعمال تو اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے۔ اللہ کی آواز آئے گی آپ نے قیمت لگائی ہے، ولیکن القیمت قلیلہ، یہ قیمت بھی پھر بھی کم ہے، ان الحسین عندنا اعز من ذلک، حسین اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پھر روایت کی جملہ یہ ہے کہ ہا کذا ما من نبی من الانبیاء، کوئی نبی انبیاء میں سے ایسا نہیں بچے گا، وہ یقیم، وہ قیمت لگاتے جائیں گے اس در کی، اس آنسوں کی، اور اللہ یہی کہتا جائے گا ان الحسین عندنا اعز من ذلک، حسین اعز من ذلک، حسین اس سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس سے بھی زیادہ عزیز ہے، حتی تصل النوبہ الی محمد المصطفیٰ، یہاں تک کہ اب حضور کی باری آئے گی، حضور تشریف لائیں گے، اور حضور ایک ایسا جملہ کہیں گے جو آج تک کسی نے نہیں کہا ابھی تک، حضور کہیں گے اللہم ان تأذن لی، اے پروردگار اگر تو اجازت دے، فإنی لا اقیم لہذہ الدر، میں اس آنسوں کی قیمت نہیں لگانا چاہتا۔
خدا کی آواز آئے گی وَلِمَا ذَلِكَ یا حبیبی، کیوں آپ اسے آنسو کی قیمت نہیں لگاتے؟ حضور کہیں گے کہ ہذا حسین، پروردگار یہ حسین تو خود موجود ہے، وَهُوَ صَاحِبُ هَذِهِ الدُّرَّةِ، حسین تو خود مالک ہے ان آنسوؤں کا۔ میں نے جب اس روایت کو، اس ایک جملے کو پڑھا تو میرے دل پہ پڑھا۔ امام حسین سے میں نے کہا کہ مولا آپ کریم ابن کریم ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ یعنی وہ آنسو جو آپ کی آنکھ سے بہتے ہیں اس کے مالک کون ہے؟ مالک حسین ہے۔ آنسو میری آنکھ سے بہا، مجھ جیسے گناہگار کی آنکھ سے ایک آنسو بہا، لیکن اتنا قیمتی ہو گیا کہ حسین کہہ رہے ہیں میں اس کا مالک ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسین آگے آئیں گے، یہ حسین پروردگار یہ ان آنسو کے مالک ہے۔ آپ اس سے سوال کیجئے، پروردگار امام حسین سے پوچھے گا کیا جملہ ہے؟ یا حسین و یا صفوۃ الثقلین، اے حسین، اے مخلوقات میں میرا بہترین انتخاب، اے حسین تو بتا اس عزادار کے آنسو کی قیمت کیا ہے؟ امام حسین گریہ فرمائیں گے اور کہیں گے اللہم ان کان ھذہ الدر قیمۃ، اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو اللہ یکون صاحبھا غریبا کما کنت انا، پروردگار میری دعا ہے اس کی قیمت یہ ہو کہ جیسے میں غریب ہوا تھا ویسے یہ کبھی غریب نہ ہونے پائے۔ ہاں جزاک اللہ، صدائیں بلند ہو گئیں، ابھی تو مجھے 2 جملے اور کہنے ہیں۔ وَأَلَّا يَكُونَ صَاحِبُهَا عَطْشَانًا كَمَا عَطَشْتُ أَنَا، اور دوسرا پروردگار یہ کبھی بھی ایسے پیاسا نہ ہونے پائے جیسے میں پیاسا ہوا تھا۔ یقین جانو کوئی بھی عزادار ہو پیاسا کبھی کبھی ہر ایک ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا پیاسا نہیں ہوتا جیسے حسین پیاسے ہوئے تھے۔ کوئی کیسے ہی غریب ہو جائے، کوئی ایسے غریب نہیں ہوتا جیسے حسین غریب ہوئے تھے۔ فرمایا کہ پروردگار وَأَلَّا يَحْرَمْ عَيَالُهُ كَمَا حَرِمْتُ أَنَا، اور پروردگار تیسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی اپنے بچوں سے ایسے محروم نہ ہو جیسے میں محروم ہوا تھا۔ حسین جیسے سکینہ سے جدا ہوئے تھے، حسین جیسے علی اصغر۔ خدا کی آواز آئے گی اے حسین جو کچھ آپ نے کہا وہ ہم نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد آواز آئے گی کہ اے حسین آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، اپنے ساتھ اسے پل صراط سے گزار دیجئے، اور میں نے آپ کی شفاعت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ سمجھ میں آ گیا حسین پر رونے کا اجر؟ جہاں آدم بھی کہیں تو اللہ کا یہ قیمت کم ہے، نوح کہیں تو اللہ کا یہ قیمت کم ہے، ابراہیم کہیں اللہ کا یہ قیمت کم ہے، اور جب حسین کہیں پروردگار یہ ایسے غریب نہ ہو جیسے میں ہوا، یہ ایسے پیاسا نہ ہو ایسے میں ہوا۔ اور یہ جملہ میں پھر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کو بڑی چوٹ لگتی ہے، کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ حسین نے کیسے کہا ہوگا یہ میرا عزادار اپنے بچوں سے ایسے محروم نہ ہو جیسے میں محروم ہوا۔ اللہ اکبر، معذرت ہی کچھ پانی پینا چاہتا تھا نام امام حسین پر، اور جب بھی پانی پیے تو کہے السلام علی الحسین، کہے لعن اللہ قاتل الحسین، حسین پر سلام، حسین کے قاتلوں پر لعنت۔ حدیث سے معصوم ہے، فرمایا کہ پانی پیو اور حسین پر سلام بھیجو، اللہ 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اے حسین کیا ہے آپ کی شان، فقط کوئی پانی پیے آپ کو سلام کرے، آپ کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، اللہ اتنے گناہوں کو معاف کرے، یہ حسین کا صدقہ ہے، اتنے درجات بلند کر دیتا ہے۔ گریے کی فضا بن گئی، آپ سب رونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج تو حسین کی وہ قربانی ہے کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ علی اکبر، ایک بوڑھا شخص آیا تھا مدینہ میں، کہتا تھا کہ میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا کہ رسول اب دنیا میں نہیں رہے، پردہ فرما گئے۔ بڑا افسوس کرتا رہا، روتا رہا۔ کسی نے آگے کہا اللہ نے لیکن حسین کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے کہ اگر تو انہیں دیکھ لے تو ایسا ہے جیسے رسول کو دیکھ لیا ہو۔ وہاں پہنچا، امام حسین کے لیے دق الباب کیا۔ امام حسین سے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے آپ کو ایک بیٹا عطا ہوا ہے جو بالکل رسول جیسا ہے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین اپنے علی اکبر کو لے آئے، اس نے آہ کر کے چیخ ماری۔ امام حسین نے اسے ایک سوال کیا، اب یہ سوال دل پر جا کے لگے گا مجھے یقین ہے۔ امام حسین نے اسے سوال کیا اچھا یہ بتا کیا تو اس کے قدموں میں کوئی کانٹا لگ جائے تو کیا تجھ سے ضبط ہو جائے گا؟ اس نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگ جائے مجھے قبول ہے، اس بچے کے قدموں میں کانٹا لگے مولا میں ضبط نہیں کر سکوں گا۔ امام نے کہا ایک دن آئے گا جب اس کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا۔ جزاک اللہ۔
नाम अली अकबर पर आज मसाइब भी पढ़ने हैं, थोड़ा सा नोहा भी पढ़ना है, या हुसैन कह के गिरिया करते जाना। आज गिरिये में कमी ना होने पाए, इसलिए कि आज हुसैन खुद अकबर का पुरसा लेने के लिए करबला से आए हैं। सैयद मेहदी बहरुल उलूम करबला में मसाइब पढ़ रहे थे, अली अकबर के मसाइब पढ़े, दरमियान में खुदाम ने आगे कहा अंजिलिल मिंबर, अंजिलिल मिंबर, सैयद मिंबर से नीचे उतरो, नीचे उतरो। शबे जुमा थी, क्या सैयद और मसाइब ना पढ़ो अकबर के, जरिए मुताहर से खून आ रहा है। शबे जुमा जब अली अकबर के मसाइब पढ़े जाएं, रिवायत पेश कर चुका हूं ना कि जब मुल्ला अब्बास ने हरम इमाम हुसैन में पहुंचे थे, कि मौला मैं समझ नहीं आता कि शहीद का पुरसा दूं, मैं किताब खोलता हूं, जो भी शहीद का पुरसा आ गया वो पुरसा पेश करूंगा। और जैसे किताब को खोला तो शबीह रसूल अली अकबर का मरसिया सामने आया, अकबर का मरसिया पढ़ा। जब घर पहुंचे, मुसाफिर खाने पहुंचे, आराम कर रहे थे, हुसैन तशरीफ लाए। कहे मुल्ला अब्बास तेरा शुक्रिया, तूने मेरे मसाइब, तूने अकबर के मसाइब पढ़कर मुझे पुरसा पेश किया। जब वापस जाना माजंदरान, वहाँ एक शिया रहता है, नाम लिया इमाम ने, कहा उसे जाकर कहना हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। माशाअल्लाह, ये स्काउट्स की खिदमत करने वाले, ये यहाँ पर सामने मेरे सामने बैठे हुए खुदाम, पता नहीं कौन कौन कहाँ हुसैन के नाम की खिदमत करता है, आप सब सुनिएगा और या हुसैन के गिरिया कीजिएगा। कहा उसे जाकर हुसैन के कहना हुसैन ने सलाम कहा है। कहा मौला आपने क्यों सलाम कहा है उसे? कहा जब भी कहीं मेरे नाम की मजलिस होती है, वो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करके रखा करता है, उससे जाकर कहना हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। और ऐ मुल्ला अब्बास, आइंदा कभी शबे जुमा मेरे हरम में अकबर के मसाइब ना पढ़ना। क्या मौला मैंने गलत पढ़ा, खता हो गई, कल ही तूने ठीक पढ़ा, लेकिन हर शबे जुमा मदीना से मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरी जियारत को आती है। जब से तूने अकबर के मसाइब पढ़े हैं, फातिमा ज़हरा को गश आ गया है। अभी शहादत का बयान शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ, ऐसे ही गिरिया फरमाते जाइएगा। चांद जैसे अकबर आते हैं, बाबा अब मुझे भी इजाजत दीजिए। उलमा कहते हैं हुसैन ने इजाजत फौरन दी, इस्ताज़ना फ़ाज़िनल हुसैन, लेकिन हुसैन से खुद ये कहा नहीं गया कि बेटा जाओ, हाथों को उठा दिया। अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ इलैहि गुलामुन अशबहन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतक़न बिरसूलिक। कहा परवरदिगार अब वो जा रहा है, तू गवाह रहना। अकबर समझ गए बाबा ने इजाजत दे दी। जो सूरत सीरत में तेरे नबी के मुशाबे था, जब मैं तेरे नबी की ज़ियारत करना चाहता था अकबर को देख लेता था। मौलाना मुंतज़िर अब्बास नकवी इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छी तारीख सुनाते हैं, उनसे मैंने ये जुमला सुना था। वो कहते हैं कि जब अकबर चलने लगे तो हुसैन ने कहा बेटा अभी कहाँ, वो जो 18 बरस जिसने पाला था। अकबर पहुंचे ज़ैनब के पास, आकर अदब से बैठ गए और जैसे उन्होंने बयान किया अपना सर बीवी के कदमों में रख दिया। शहजादी ने बालों से आहिस्ते आहिस्ते हाथ फेरना शुरू किया। कहा फूफी अम्मा मैं एक बात पूछने के लिए आया। ये बताइएगा कि आपका रुतबा ज्यादा है या दादी फातिमा ज़हरा का रुतबा ज्यादा? ज़ैनब ने तड़प कर कहा बेटा अकबर ये इस मौके पर कैसा सवाल है, ज़ैनब फातिमा की बेटी है, फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन है। तब फूफी अम्मा आज एक बात कहना चाहता हूं, अपने लाल को फातिमा के लाल पर कुर्बान कर दो आज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आहिस्ते का भी कैसे कहूं, आहिस्ते का भी कैसे कहूं जब तमाचे कोई मार रहा हो। मैं सोचता हूं 1400 बरस बाद सुनना मुश्किल, पढ़ना मुश्किल, जब हुसैन ने जवान के कलेजे से पर्ची खींची होगी। या हुसैन, या हुसैन। अकबर आए, सवार हुए घोड़े पर, आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रहे थे। कुछ आहट आई, देखा हुसैन पीछे पीछे। कहा बाबा आपसे तो इजाजत लेके आया था बाबा, आप फिर क्यों आ रहे हैं? कहा बेटा तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा नहीं है ना। तेरा कोई तुझ जैसा जवान। और यहाँ हुसैन ने एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर की है, मैं कहता हूं जो सोचता जाए बस रोता जाएगा। हुसैन ने कहा बेटा जब जब मौका मिले मुंह मोड़ कर चेहरा दिखाते जाना।
اے اکبر تجھے دیکھتا رہوں. اکبر گئے, بے پناہ جنگ کی, حملہ اولا میں تقریباً 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. واپس پلٹے حسین سے کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا حیدر کرار لڑ رہے ہو, جعفر طیار لڑ رہے ہو. کہا بابا العطش قد قتلنی, پیاس نے مار دیا. وثقل الحدید قد اجہدنی, بابا پیاس نے بہت مار دیا ہے. خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ وقت نہ لگائے, جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو. کہ جاؤ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے. یہاں علماء کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اکبر سے کہنا چاہتے تھے بیٹا واپس پلٹ کے نہیں آنا, اب نانا رسول اللہ ہی تجھے سیراب فرمائیں گے. گویا اکبر اب پھر چلے, اب پھر جہاد کرتے جاتے ہیں, یہاں تک ایک منزل آئی کہ دشمنوں نے گھیر لیا ہے اکبر کو. آپ نے ہمیشہ سنا ہے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل, جو میں نے علماء سے سنا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ اکبر کے سینے پر نیزہ لگا, برچھی لگی, جب کھینچنا چاہا دستہ باہر آ گیا. برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے میں رہ گیا. اکبر نے اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈالے, اکبر کا گھوڑا دشمنوں میں گھر گیا. فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا, مقتل میں ہے اتنی تلواریں پڑی اکبر کا جسم کٹنے لگا. اکبر زمین پر گرے. نہیں, مولانا اظہر حسین زیدی صاحب ایک جملہ کہتے تھے, جب اکبر جہاد کر رہے تھے تو حسین زرید کے ٹیلے پر تھے, اکبر کو دیکھ رہے تھے. زینب در خیمہ پر تھی, ان کی نگاہیں اکبر پر, اور ام لیلہ مسلح پر تھی, ان کی نگاہیں زینب پر. یہ نظروں کا ایک سلسلہ تھا. اب سننا اس جملے کو, اکبر زمین کربلا پر گرے, حسین ریت کے ٹیلے سے گرے, زینب در خیمہ پر گری, اکبر کی ماں سجدے میں گری. یا حسین یا حسین, حسین علیک من السلام, بابا آخری سلام. یا حسین پڑھنا بہت سخت ہے, خدا کی قسم یہ پڑھنا سخت ہے. بابا آخری سلام. یہ کیوں کہا اکبر نے؟ علامہ نقل لکھتے ہیں حسین کو کہنا چاہتے تھے, یہ نہیں کہا بابا ادرکنی, کہتے بابا آخری سلام, یعنی بابا صبح سے بہت لاشیں اٹھائے, بابا اب زحمت نہ کرنا. لیکن حسین پہنچے, اکبر کے لاشے پر پہنچے. اچھا یہ پہنچے تو میں نے بہت ایک جملے میں کہہ دیا پہنچے, مگر کیسے پہنچے؟ حسین گھٹنیوں کے بل, ادعونی یا بنیا, اے میرے لال آواز دے, آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا. پہنچے اکبر کے پاس. اب مقتل کا جملہ کیا ہے؟ جیسے حسین پہنچے, کمال مظلومیت ہے یہ. فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ, حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا. کہا اے بیٹا تو دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا. وَقَدْ بَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا غَرِيبًا, باپ کو تنہا چھوڑ گیا. جان کنی کا عالم ہے. حسین نے دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ایک ہاتھ سینے پر ہے. مولانا منتظر عباس نقوی صاحب اس جملے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تیری لاش لے جانا بہت سخت تھا, لیکن کیا کروں, تیری ماں سے وعدہ کر کے آ گیا ہوں. بابا نہیں زحمت نہ فرمائیے, بابا یہ اٹھانا مشکل ہے. بابا نہ بیٹا, تیرا باپ اتنا کمزور تو نہیں ہے بیٹا, بس تو بھی تو اپنے باپ کا ساتھ دے, ایسا کر اپنے ہاتھ گردن میں ڈال دے میری. اکبر نے ہاتھ حسین کی گردن میں دیا, کہ بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی تو گردن میں ڈال دے. بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا. بابا اے بیٹا میں صابر حسین ہوں, تو ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. کہا بابا یہ برچھی ہے,
جب جسم ہلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے بابا. آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین. اچھا لاؤ میرے بیٹا, اچھا لاؤ. اچھا جتنے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں, وہ گواہی دیں گے. کتنا ہی انسان بزرگ ہو جائے, جب کوئی بہت شدید مشکل آ جائے نا تو اس بزرگ کو بھی ماں باپ یاد آ جاتے ہیں اپنے. حسین نے اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا, نجف کا رخ کیا کہ یا علی. گویا ساری جنت اب حسین کے پاس سمٹ کر ہے. گویا آدم بھی ہو, نوح بھی ہو, ابراہیم بھی ہو. ابراہیم کہہ رہے ہو اے آقا حسین, جب میں نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا نا تو آنکھوں میں پٹی باندھی تھی. اسماعیل کہہ رہے ہو اے اکبر, جب بابا نے چھری پھیری تھی ہاتھ پیر باندھ دیے تھے. نہ حسین کی آنکھوں میں پٹی, نہ اکبر کے ہاتھوں میں. یا علی. در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز آئی, یہ لاش اکیلے نہ اٹھا سکو گے, بھیا میں آتی ہوں مدد کے لیے. علامہ ذیشان الجوادی نے ایک شعر لکھا ہے یہاں پر, بی بی کہہ رہی ہو لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. بھاری لاشا ہے نا یہ, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لے. میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. حسین نے کہا بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا, تیرے پردے پر اکبر قربان کیا. مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا. زینب کا دل دکھے گا, اکبر کا دل دکھے گا. آخری جملہ اور تھوڑا سا نوحہ. بنی ہاشم کے مقتل میں بنی ہاشم کے کچھ بچے باہر آئے. وہ بچے اپنے بھائی علی اکبر کو آہستے آہستے گھسیٹ کر لے کر چلے, اور حسین پیچھے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے چلے. اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا. کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا بی بی زینب کی چادر سرخ کیوں تھی, کیا سفید چادر نہ تھی؟ مولا نے کہا تھا جب اکبر کا لاشا آیا زینب نے اکبر کے لاشے پر اکبر کے خون سے زینب کی چادر سرخ ہو گئی. ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے جملہ سنا ہے, جب اکبر کا لاشا آیا اکبر کی ماں انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. خیمے کے کبھی ایک طرف ٹکراتی تھی, دوسری طرف جاتی تھی, سنبھل نہ پاتی تھی, پھر ٹکراتی تھی, کہتی تھی بیبیوں مجھے پکڑ لو, میرا اکبر مار دیا گیا. اکبر کی ماں کہتی تھی میرا اکبر مار دیا گیا. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر کے مصائب بہت سخت ہیں. یہی وہ ماں تھی کہ جس نے راہ کوفہ میں عیسائی عورتوں نے کہا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا, ماں نے کہا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا نہیں جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو, ماں کی نگاہ میں ماتم کرتے جانا. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر. سب مل کے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی. کسی ماں کا دل ایسے نہ ٹوٹے جیسے اکبر کی ماں کا. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی. افسوس کے رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی.
کیسا تھا مقدر، اے اے علی اکبر. بہت گریہ کیجئے گا اس پر. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا. آئے حسین کلیجہ کٹ گیا. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا. یہ کیا ہوا دلبر، اے اے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے اے. اور وہی کہ انشاءاللہ ایک اور سناتا ہوں. تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر. عجیب قیامت کا سما ہے. یہ تو اکبر کے مصائب پہ کہہ دیا. شام غریبہ کیا کہا؟ آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر. چھن جائے گی چادر، اے اے علی اکبر. ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی. ایک بہن کو بھی تو چھوڑ کے آئے تھے نا مدینہ میں. وہ بہن جو انتظار کر رہی تھی اور پوچھتی تھی سر پر خاک ڈال کر، کیا کسی نے میرا بھیا اکبر دیکھا؟ اکبر وعدہ کر کے گیا تھا. ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی. اب کیا کروں جی کر، اے اے علی اکبر. کہتی تھی یہ مارو وری میت سے لپٹ کر، اے. ایک شعر اور شہداء کے لیے سنا دیتا ہوں، چلیں اس پہ بھی گریہ کیجئے گا انشاءاللہ. جب لاش جوان کوئی نظر آتی ہے محشر. کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے جوانوں کے لاشیں اٹھائے. جب لاش جوان کوئی نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر. دل کہتا ہے رو کر، اے اے علی اکبر. آخری جملہ مل کے پڑھ لیں. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اے اے علی اکبر. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.